الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ جلسہ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ کا افتتاحی جلسہ ہے۔ مفتی سمیع اللہ مگسی حفظہ اللہ تعالی اور اس مدرسہ کے اراکین اور انتظامیہ نے مل کر اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بہترین ادارہ بنا دے، پورے علاقے کے لیے اس کو نافع اور مفید بنا دے۔ مفتی سمیع اللہ مگسی صاحب، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، ان کے معاونین کے لیے اس مدرسہ کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ اور دیگر مدارس کے بنانے کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سکھانا ہے، امت کے افراد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پہنچانا ہے۔ وہ شریعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس شریعت کے تمام اجزاء کو، تمام امور کو ماننا ایمان ہے۔ اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ اور شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرات۔ یہ شریعت کے بنیادی اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے عقائد، پھر اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، اور پھر اخلاق، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، جیسے صداقت، امانت، شجاعت، سخاوت، حیا، اور برے اخلاق سے بچنا، حسد، بغض، کینہ، نفرت، کدورت، ان چیزوں سے بچنا۔ اور پھر معاملات، تجارت، ان چیزوں کا لین دین شریعت کے مطابق ہونا، اور معاشرات، باہمی رہن سہن کا طریقہ اور تعلقات، حقوق کی ادائیگی، یہ سب چیزیں شریعت ہمیں سکھاتی ہیں اور مدارس ان چیزوں کو عام کرتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز ہے عقیدہ۔ انسان کا تعلق دین کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، دنیا کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، عقائد کا مستحکم اور پکا ہونا بہت ضروری ہے۔
اور عقائد میں بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ یہ 3 عقائد بنیادی عقائد ہیں، اور عقائد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، عقائد کے معاملے میں کوئی غفلت اور سستی اور کوتاہی نہیں، عقائد کے معاملے میں کوتاہی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اس مدرسے میں بھی انشاءاللہ العزیز یہ دین پڑھایا جائے گا، دین سکھایا جائے گا۔ جہاں دارالعلوم میں آپ کے بچوں نے قرآن پڑھنا ہے، آپ کی بچیوں نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، آپ کی اولاد نے احادیث اور فقہ کو پڑھنا ہے، وہاں بڑے لوگوں نے خود بھی پڑھنا ہے۔ صرف اولاد کو تعلیم دینا کافی نہیں ہے، خود شریعت کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو پہلے جہنم سے خود کو بچاؤ پھر اہل و عیال کو بچاؤ۔ جہنم سے پہلے خود کو بچانا ہے، پھر اہل و عیال کی فکر کرنی ہے۔ اولاد کی تعلیم بعد میں ہے، اپنی تعلیم پہلے ہے۔ پہلے خود کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، خود کو شریعت کے مطابق تیار کرنا ہے، شریعت کو پڑھنا ہے، پھر شریعت پر عمل کرنا ہے۔ میں آج کے تمام سامعین سے، حاضرین سے، مدرسے میں شرکت کرنے والے افراد سے اور جن تک میری آواز جا رہی ہے سب سے گزارش کروں گا، ہم خود کو دین کے لیے پیش کریں، خود کو شریعت کے لیے پیش کریں، اتباع سنت کا اہتمام کریں، تقوی اور نیک اعمال کو اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، توبہ کرنے میں تاخیر اور کوتاہی نہ کرنے۔ اگر فرائض نماز کچھ اپنے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کریں، کچھ زندگی میں رمضان کے فرض روزے رہ گئے ہیں ان کو ادا کریں، کوئی زکوٰۃ عشر کا پیسہ اپنے ذمے ہے اس کو ادا کریں۔ یہ اہتمام کریں کہ ہم نے یہ کام جلد از جلد کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو راہ راست پر رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لے جانے کے لیے، اپنی زندگی کو درست سمت رکھنے کے لیے علماء حق کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ علماء یہ کسی میدان کے اندر ہوں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، عالم مصلی امامت پر ہو، عالم منبر خطابت پر ہو، عالم سیاست میں ہو، عالم جہاد میں ہو، عالم تالیف تصنیف میں ہو، عالم تبلیغ یا خانقاہ میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ پیغمبر کا وارث ہے۔ اور ہم شریعت کے تمام معاملات میں علماء کے محتاج ہیں۔ خود کو علماء حق کے ساتھ وابستہ رکھے، علماء کے ساتھ خود کو جوڑ کے رکھے، علماء کے معاون بنے، علماء کے دست و بازو بنے، علماء کرام کا ساتھ دیں، مدارس کو آباد کریں، اپنے اموال مدارس میں پیش کریں، اپنی اولاد مدارس میں پیش کریں۔ شریعت نے 2 چیزیں ہر ایمان والے سے مانگی ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالہم، اللہ مومن کا مال بھی مانگتے ہیں، اللہ مومن کی جان بھی مانگتے ہیں۔ ہماری جان بھی اللہ کے لیے، ہمارا مال بھی اللہ کے لیے، ہماری اولاد بھی اللہ کے لیے، اہل و عیال بھی اللہ کے لیے، یہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور ہم نے سب کچھ اللہ کے لیے پیش کرنا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ہم اپنے اموال علماء کے لیے پیش کریں، اپنی اولاد مدارس کے لیے پیش کریں، ہم اپنا آپ مدارس کے لیے پیش کریں۔ یہ علماء سرمایہ ہیں، علماء پیغمبر کے وارث ہیں، علماء کرام شریعت کو لے کر چلنے والے ہیں، علماء کرام شریعت کے محافظ ہیں۔ شریعت کے محافظ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، شریعت کو پیش کرنے والے کے ساتھ چلنا ہماری ذمہ داری ہے، علماء اور مدارس کو آباد کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ کوئی علماء پر احسان نہیں ہے، اگر کسی شخص کا مال اللہ مدرسے کے لیے قبول کر لے یہ سمجھے اللہ کا احسان ہے، اگر کسی کی اولاد کو اللہ دین کے لیے قبول کر لے یہ سمجھے اللہ کا احسان ہے۔ تو میں تمام سے گزارش کروں گا جو آج اس جامعہ کے جلسے کے اندر تشریف لائے ہیں،
نیت کر لیں ہم انشاءاللہ ان مدارس کو آباد رکھیں گے، ہم علماء حق کا ساتھ دیں گے، ہم علماء حق کے ساتھ چلتے رہیں گے، ہم علماء کرام کے معاون بنتے رہیں گے۔ پوری دنیا کفر ایک طرف ہے، علماء کرام ایک طرف ہیں۔ کفر اور کفر کے ایجنٹ وہ نہیں چاہتے مدارس آباد ہوں، وہ نہیں چاہتے مساجد آباد ہوں، وہ نہیں چاہتے علماء آگے بڑھیں، لیکن ہم نے ان کے تمام ان ارادوں پر پانی پھیرنا ہے، علماء کے ساتھ عملاً کھڑے ہونا ہے، علماء کے ساتھ میدان میں نکلنا ہے، علماء کا تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علماء کا خادم بنائے، مدارس کا خادم بنائے۔ اللہ سادہ چال چلنے کی، ہمیں ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر اپنے ہاں ملک میں ہوتا، کوشش کرتا مدرسے میں حاضری دینے کی، سالانہ جلسے میں شرکت کرنے کی۔ ملک سے باہر تھا، مولانا محمد احمد حنفی حفظہ اللہ تعالی میرے شاگرد ہیں اور باعتماد شاگرد ہیں۔ انہوں نے مجھے فرمایا مفتی سمیع اللہ مکسی صاحب کے مدرسے کے افتتاحی جلسہ ہے، ان کی خواہش ہے کہ کچھ کلمات آپ بھی کہہ دو، کچھ باتیں آپ بھی کہہ دو۔ میں نے ان کے فرمانے پر مفتی سمیع اللہ صاحب الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں، بیعت ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں، چند ایک کلمات ان کے مدرسے کے لیے اور شرکت کے لیے میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ تمام اہل علاقہ سے گزارش کروں گا، آپ مفتی سمیع اللہ صاحب کا ساتھ دو، ان کے معاون بنو، دست و بازو بنو، تاکہ مدرسہ مزید آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو، سب کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔